رزق خواتین گروپ چینل کے ناظرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نوشاد احمد برکاتی آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس گروپ چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ حضرات سامعین، یہ وہابیہ غیر مقلدین کی ذلیل ترین شکست و فرار کے زیر عنوان قسط نمبر 19 ہے۔ اس سے قبل قسط نمبر 17 میں میں نے قرآن عظیم سے، حدیث پاک سے، اجماع سے، بلکہ وہابیوں کے بڑے بڑے سرداروں ابن تیمیہ، شوکانی اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی سے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ بلا شک انبیاء کرام اور شہداء وہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، موجود ہیں۔ اس کے برخلاف ہر وہابی کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء، اولیاء، شہداء یہ سب اپنی قبروں میں مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، اپنی قبروں میں موجود ہی نہیں۔ اور جو بھی ان کو زندہ مانے، ان کے قبروں میں زندہ مانے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے۔ یہ میں روز روشن کی طرح واضح کر کے ثابت کر چکا ہوں، جس کے انکار کی کسی وہابی کو مجال نہیں ہے، کسی وہابی کی مجال نہیں کہ اس کا انکار کر کے گزر جائے۔ تو میں انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور شہداء یہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس پر دلائل کے انبار سے میں نے ثابت کیا ہے اہل سنت کے اس عقیدے کو کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، موجود ہیں، اپنی قبروں میں حاضر ہیں۔ اب میں ان وہابیوں کے اور اکابر سے چند دلائل یہاں پر اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ان وہابیوں کے غیر مقلدین کے شیخ الکل جناب مولوی میاں نذیر حسین دہلوی فرماتے ہیں کہ اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، خصوصاً حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عند القبر درود بھیجتا ہے میں سنتا ہوں اور دور سے پہنچایا جاتا ہوں۔ چنانچہ مشکات وغیرہ کتب حدیث سے واضح ہے۔ فتاوی نظریہ جلد 1 صفحہ 51-52 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور جناب مولوی وحید الزما صاحب نے لکھا ہے کہ
تو کل پیغمبر کے جسم زمین کے اندر صحیح و سالم جسم صحیح و سالم ہے اور قبر شریف میں زندہ ہے. جو کوئی قبر کے پاس درود بھیجے یا سلام کرے تو آپ خود سن لیتے ہیں. اگر دور سے درود بھیجے تو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں. سنن ابن ماجہ مترجم جلد 1 صفحہ 456 پر یہ عبارت موجود ہے. اور یہی وحید الزماں اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں صفحہ 93 پر لکھتے ہیں کہ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ایسے ہی شہداء اور صالحین اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ صفحہ ہدیۃ المہدی صفحہ 93 پر یہ عبارت موجود ہے. تو اس سے اہل سنت کے عقیدے کی تائید ہو گئی کہ بے شک اہل سنت ہی کا عقیدہ حق ہے. لیکن یہ وہابی شیخ نجدی ابن عبدالوہاب سے لے کے آج تک سب کا متفقہ عقیدہ در حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام شہداء اور اولیاء کرام یہ سب کے سب اپنی قبروں میں مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. جو ان کو زندہ مانے وہ کافر ہے، مرتد ہے. اس طرح ان وہابیوں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ خود اپنے اکابر وہابیہ کو بھی کافر و مرتد بنا دیا. لیکن شیخ نجدی سے وراثت میں جو ان کو عقیدہ ملا ہے، آج بھی اسی عقیدے پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ انبیاء اولیاء شہداء سب اپنی قبروں میں مردہ ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو حضرات ہاں اور سنیے حضرات، یہ میرے سامنے منظور وہابی نعمانی کی کتاب شیخ محمد بن عبدالوہاب کے خلاف پروپگنڈا اور ہندوستان کی علماء حق پر اس کے اثرات، یہ کتاب میرے پیش نظر ہے. اس کتاب میں منظور نے شیخ نجدی ابن عبدالوہاب کی حمایت میں یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کی تصدیق کی ہے قاری طیب نے اور مولوی زکریا نے. یہ کتاب بہت اچھی ہے اور شیخ نجدی اور دیوبندیوں کا مسلک ایک ہے. اس پر یہ کتاب بہت اچھی ہے. تو اس کتاب میں منظور نعمانی نے شیخ نجدی ابن عبدالوہاب کے بیٹے عبداللہ کی ایک کتاب سے حوالہ نقل کیا ہے. لیکن شیخ نجدی کا ایک حوالہ نقل کیا ہے، وہ حوالہ میں سناتا ہوں. کیا ہے؟ شیخ نجدی کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور آپ کی یہ حیات شہداء کرام کی حیات سے زیادہ بلند درجہ کی ہے، کیونکہ بلا شک و شبہ آپ شہداء سے افضل ہیں اور آپ سلام عرض کرنے والے کا سلام سنتے ہیں. اس کتاب شیخ محمد بن عبدالوہاب کے خلاف پروپگنڈا صفحہ 59 پر یہ عبارت موجود ہے. تو دیکھ رہے ہیں حضرات کہ یہی شیخ نجدی وہ ہے،
یہی وہ خبیث ہے جس نے اس عقیدے کو ایجاد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پر انوار دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ ہے۔ معاذ اللہ، اس کا قول بد یہ ہے حضور کے روضہ پاک کے بارے میں کہ ھذا صنم اکبر، یہ دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ ہے، سب سے ناپاک جگہ ہے معاذ اللہ۔ اور قبروں میں جو انبیاء اولیاء آرام فرما ہیں، شہداء وغیرہ، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، بت کی طرح مردہ ہیں، بلکہ بت ہیں من دون اللہ، جو جہنم کے ایندھن ہیں، ویسے مردہ ہیں کہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن دیکھ رہے ہیں یہاں تقیہ کے زور پر شیخ نجدی یہاں اعلان کر رہا ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یہ تقیہ بازی ہے اس کی، تقیہ کے زور پر، مسلمانوں کے ڈر سے اس خبیث نے یہ بالکل جھوٹ لکھا، لیکن اہل سنت کی تائید تو کر گیا، تقیہ کے زور ہی پر صحیح، اہل سنت کے عقیدے کی تائید کر گیا۔ اس سے کون بچا سکتا ہے شیخ نجدی کو؟ الغرض یہ جو شیخ نجدی سے لے کے آج تک کے وہابیوں کا عقیدہ کہ انبیاء اولیاء شہداء سب اپنی قبروں میں معاذ اللہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور جو ان کو زندہ مانے وہ کافر و بے ایمان ہے، کافر و مرتد ہے۔ آخر یہ عقیدہ ان وہابیوں نے کہاں سے بنایا، کہاں سے لایا؟ ایسا عقیدہ یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو بڑی حیرت ہوگی حضرات آپ لوگوں کو کہ یہ قرآن عظیم ہی سے ایسے عقیدے کو اخذ کرتے ہیں، قرآن عظیم ہی سے قرآن عظیم ہی سے اس قسم کے عقیدے یہ اپنا بناتے ہیں۔ وہ آیات جو کفار و مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان آیات کو یہ چسپاں کرتے ہیں مسلمانوں پر، اولیاء انبیاء پر، اور انہی آیتوں سے بتوں کے حق میں، کفار کے حق میں، مشرکین کے حق میں، مشرکین کے بارے میں نازل ہونے والی آیات سے ان وہابیوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہے۔ چنانچہ صراط مستقیم گروپ پر موجود اہل حدیثوں کا سردار، اہل حدیثوں کا بہت بڑا عالم، وہابیت کا مبلغ، وہابیت کی تبلیغ و اشاعت کرنے والا عبدالحنان، شیخ عبدالحنان یہ ہے، اور بقیہ جو اس سے چھوٹے جتنے ہیں سب اس کی تائید کرتے ہیں، اور سب کا عقیدہ یہی ہے۔ تو اس وہابی نے گفتگو کے دوران، بحث کے دوران یہ کہنے لگا کہ من دون اللہ اولیاء انبیاء ہیں، اولیاء انبیاء پر اس نے من دون اللہ کا اطلاق کیا، اور ضد پکڑ گیا کہ اولیاء انبیاء ہیں، اور اس آیت پر اس نے گفتگو شروع کی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم
انتم لہا واردون۔ اس پر اس نے گفتگو شروع کی تو اس نے دعویٰ کیا، اس بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس میں من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء ہی ہیں۔ قرآن نے اس آیت میں من دون اللہ انبیاء اولیاء کو کہا ہے۔ وہ آیت کیا ہے سنیے، ابھی پڑھ کے میں نے سنایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اس کے دادا کا ترجمہ ہے یہ عبدالحنان کے دادا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ ہے کہ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اسی آیت کریمہ میں من دون اللہ کے بارے میں کہا اس نے کہ یہ انبیاء اولیاء مراد ہیں، اور یہی ہیں من دون اللہ اس آیت میں، اور یہ سب اس آیت کے مطابق حسب جہنم، جہنم کے ایندھن ہیں، انتم لہا واردون، اور سب دوزخ میں جانے والے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرات میں نے اس پر اس کو للکارا کہ تم جھوٹے ہو بدمعاش، یہ آیت تو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں قرآن نے من دون اللہ بتوں کو کہا ہے، بتوں کو۔ انبیاء اولیاء کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ ضد پر اڑ گیا اور طرح طرح کی باتیں کرتا رہا، اور اسی عقیدے پر وہ قائم رہا، اور اپنے تمام ساتھیوں کو، وہابیوں کو اسی عقیدے پر قائم رہنے کی سخت کوشش کرنے لگا۔ تو میں نے اس کو للکارا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہرگز ہرگز انبیاء اولیاء مراد نہیں ہے، جھوٹے۔ ارے اس آیت میں تو ایسا ایک لفظ موجود نہیں ہے، ایک لفظ ایسا موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ اس میں اولیاء انبیاء من دون اللہ کو من دون اللہ کہا گیا ہے، بلکہ ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی اس میں من دون اللہ نہیں کہا گیا ہے۔ یہ آیت مشرکین ہی کے حق میں نازل ہوئی ہے، بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور مشرکین اور بتوں کو قرآن نے جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے کہ تم سب دوزخ میں جانے والے ہو، تم سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اور سن عبدالحنان، سن، اپنے اس آیت اپنے دادا کے اس ترجمے کے بعد اسی صفحے پر اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کی تفسیر لکھی ہے صلاح الدین یوسف نے، جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ معتبر تفسیر ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو لات و منات اور عزا و حبل کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب پتھر کی مورتیاں تھیں جو جمادات یعنی غیر عاقل تھیں، اسی لیے آیت میں ما تعبدون کے الفاظ ہیں، اور عربی میں ما غیر عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی، یعنی اے کافرو تم بھی، اے مشرکو تم بھی، اور تمہارے یہ معبود من دون اللہ بھی
جن کی مورتیاں بنا کر تم نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ پتھر کی مورتیوں کا اگرچہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیر عاقل اور بے شعور ہیں، لیکن انہی پجاریوں کے ساتھ جہنم میں صرف مشرکوں کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اپنا سہارا سمجھتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن ہے۔ سن لیا حضرات؟ تو حضرات بقیہ میں اس کے بعد اسی آیت کے تعلق سے بقیہ گفتگو میں کروں گا۔ قسط نمبر 20 میں ویسے آپ نے دیکھ لیا کہ اس ترجمہ اور تفسیر کے لفظ سے ظاہر ہے کہ یہ مشرکین اور من دون اللہ یعنی بتوں کی پوجا کرنے والوں کے بارے ہی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ خبیث وہابی انبیاء اولیاء کو من دون اللہ اور جہنم کا ایندھن قرار دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد قسط نمبر 20 کا انتظار فرمائیں، بہت جلد قسط نمبر 20 بھی منظر عام پر لائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آرزو اشرفی برکاتی، کولکاتہ۔